الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العظيم۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 26 سے 33 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اصبر، آپ صبر کیجئے مخالفین کی مخالفت پر، اور اس سلسلے میں ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑے طاقتور تھے، روحانی قوت کے لحاظ سے بھی مادی قوت کے لحاظ سے بھی، کہ وہ بے مثل حکمران تھے اور اللہ کے صاحب شریعت نبی تھے، تو بڑی قوت والے تھے۔ اور یہ کہ ان کے خصوصی معجزات میں سے یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا کہ ان کے ذکر و اذکار کے ساتھ وہ بھی شامل ذکر ہوں، اور پرندے بھی تو اتنے عظیم الشان پیغمبر تھے، لیکن آزمائش امتحان سے وہ بھی گزرے۔ تو ان کا ایک امتحان جو لیا گیا اس کا ذکر فرمایا کہ ایک مقدمہ ان کے سامنے ایسے وقت میں پیش ہوا جب ان کی خاص عبادت کا وقت تھا، اور جس وقت کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، آنے والے بھی بجائے رستے کے دیوار پھلانگ کے آ گئے۔ اس پر ان کو کچھ گھبراہٹ بھی ہوئی، لیکن انہوں نے بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ایک فیصلے کے لیے اپنا مقدمہ لائے ہیں اور آپ انصاف کا فیصلہ کریں۔ خیر مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے ایک فریق یعنی مظلوم کی بات سن کر فیصلہ کر دیا اور دوسرے کی بات سنی ہی نہیں۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ اوہ یہ میں نے کیسا کر دیا، یعنی دونوں دوسرے کی بات بھی تو سننی چاہیے تھی۔ تو اس پر فوراً وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ تو ایک طرف تو ان کا وہ نظام الاوقات اللہ نے فرمایا کہ میں نے توڑ دیا، آپ نے تو بڑا مضبوط نظام بنایا تھا لیکن میں نے اس کو توڑ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ تنبہ کیا کہ مقدمے کے فیصلے میں دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے، اگرچہ یہاں بات تو واضح تھی لیکن پھر بھی یعنی فیصلے کا تقاضا یہ کہ دوسری کی بات بھی سننی چاہیے۔ خیر یہ بات ہوگی تو یہ معمولی سی لغزش تھی، اللہ فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو باقاعدہ خطاب کیا کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ تو زمین کی خلافت حق تعالی شانہ نے انسانوں کو دی ہے، اور یہاں خلافت کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جانے والے کے آنے والے خلیفہ ہوتے ہیں۔ جانے والا چلا گیا تو اس کے بعد آنے والے، تو قوموں کی خلافت قوموں کو ملتی ہے، افراد کی خلافت افراد کو ملتی ہے۔ تو یہاں کسی کا بسیرا مستقل نہیں ہے، آنا جانا ہے،
وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ نے ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کا نائب بنایا ہے، اگلوں کو اٹھاتے ہیں، پچھڑوں کو بساتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، دوسروں کو بساتے ہیں۔ ایک یہ تو خلافت عامہ ہے، ہر آدمی کو اس کو پیش آتی ہے۔ ایک خلافت خاصہ ہے کہ کسی کو اپنا قانون اور اپنے احکامات نافذ کرنے کے لیے مقرر کرنا کہ میرے قانون، میرا ان احکامات جو ہیں وہ نافذ کرو، تو ایک خلیفہ کا معنی یہ ہے، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ تو اس سلسلے میں آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض سب سے پہلے تھے، اور یہ کہ تمام انبیاء کرام اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوتے تھے، لیکن بطور خاص میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اس نام سے پکارا، اور یہ بھی کہا کہ یہ خلافت ہم نے ڈائریکٹلی آپ کو دی ہے، لوگوں نے آپ کو نائب نہیں بنایا، یہ خلافت ہم نے دی ہے۔ عام طور پہ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، کسی کو خلیفہ بناتے ہیں، یہ تو ہم نے دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو خلیفے کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ یہ ایک بڑا، اب تو یہ چیزیں نہیں رہیں، کورٹ جوڈیشری الگ ہو گئی ہے، لیکن اصل کام خلیفے کا یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے مقدمات وہ خود فیصل کرتا تھا، باقی عام مقدمات کے فیصلوں کے لیے وہ اور جج مقرر کرتا تھا۔ تو فرمایا آپ فیصلہ کریں انصاف کا، تو اس سے تو توقع نہیں کہ نبی غیر منصفانہ فیصلہ کریں، لیکن ان کو بھی جب یہ حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو اور زیادہ بھی محتاط ہونا چاہیے کہ جن سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب لوگوں میں انصاف کریں، فیصلے کریں انصاف سے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور مرضی کے پیچھے نہ چلیں، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کریں۔ کیوں؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ آپ کو اللہ کے رستے سے بہکا دے گا، غلط رستے پہ ڈال دے گا۔ تو یہ خطاب اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی، یعنی تو دوسرے لوگ تو بطریق اولا اس کے مخاطب ہیں، اور ان کو اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ان کے فیصلوں میں زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے قاضی، جج، حاکم جو ہے نا، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ فیصلہ انصاف پر مبنی کیا کرے۔ کسی زمانے میں یہ بات چل پڑی کہ خلیفہ جو ہے وہ جیسے بھی فیصلہ کرے گا اللہ کے یہاں اس کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ غلط باتیں بھی تو چل پڑتی ہیں نا، ہاں جی۔ تو اسے آپ کو معلوم ہے کہ 4 خلفاء جو صحیح معنی میں خلفاء تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، تو آگے بڑھنے کے بعد پھر خلافت حکومت میں تبدیل ہوگی، یعنی نام تو خلیفہ ہی کا تھا، لیکن دراصل وہ خلافت کی نہج اور رستے سے ہٹا ہوا تھا، بادشاہی طرز کی خلافت تھی۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد۔ ان کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، بیٹے کے بعد پوتا، لیکن پوتا بیچارہ 6 مہینے تک خلافت کی، وہ تو چلا گیا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، یزید کا بیٹا۔ اس کے بعد مروان بن حکم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے داماد اور چچا زاد بھائی، یہ حاکم بنے۔ اور ان کے بعد پھر ان کے 4 بیٹے متواتر یکے بعد دیگر خلیفہ بنے، عبد الملک بن مروان جی، ہشام بن عبد الملک جی، یعنی وہ عبد الملک کے 4 بیٹے، ان کا بیٹا تو عبد الملک تھا، پھر عبد الملک کے 4 بیٹے، یزید بن عبد الملک، تو وہ برائے نامی خلافت۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز بھی آئے، ان کے بھتیجے داماد۔ تو ان میں ایک خلیفہ جو تھا، اس کو ایک دفعہ ایک صاحب نے ٹوکا اور یہی بات کی کہ جناب فیصلے انصاف پر کرے۔
ظاہر بات ہے کہ ٹوکنے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے زبان کھولنا کوئی آسان بات نہیں تھی. کسی نے ٹوکا ہے تو وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہوگا. جب اس نے ٹوکا تو خلیفے نے کہا کہ بھائی آپ دیکھو کس سے بات کر رہے ہو، کس کو ٹوک رہے ہو؟ میں 36 لاکھ مربع میل کی عظیم سلطنت کا خلیفہ ہوں، سوچ کے ذرا بات کرو. تو وہ بھی ڈرنے والا تو نہیں تھا. تو اس نے فوراً کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ آپ کی خلافت ایسی ہے جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ مت روکو، یا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کے جن کو اللہ نے خود خلیفہ بنایا، اور خود خلیفہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے داؤد، وہ نبی بھی تھے، صاحب شریعت، خلیفہ بھی اللہ کے چنے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ ان کو کہتے ہیں کہ انصاف سے فیصلہ کریں، جبکہ نہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، نہ آپ کوئی صاحب شریعت نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا آپ انہیں ٹوک سکتے؟ اللہ صاحب شریعت اپنے نبی کو ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انصاف کا فیصلہ کیجیے. آپ کی تو وہ خلافت بھی نہیں ہے، یہ زبردستی خلیفہ بنے ہوئے، پبلک نے بھی چنا ہوا نہیں ہے. آپ تو موریثی وراثت میں آپ کو خلافت ملی ہے. تو آپ کی شان کو اتنی بڑی ہے کہ میں آپ کو نہ ٹوکوں. تو خیر وہ خاموش ہو گیا اس کے سامنے، ورنہ تو وہ منہ کھولنے کو اجازت دیتی ہی نہیں تھی. کہ خلیفہ آزاد ہوتا ہے، جو چاہے کرے، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اسی لیے وہ بیر عربی کے شکار تھے. اور کچھ لوگ اس قسم کی پٹیاں ان کو پڑھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آپ کا کوئی حساب کتاب جی پر تمہارا نہیں ہوگا، اللہ اپنے نبی سے حساب لے رہا، تم کون ہوتے ہیں؟ تو خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بدترین چیز جس کی پیروی کی جاتی ہے اللہ کے سوا، وہ خواہش ہوتی ہے. یہ فرمایا دوسرے جگہ میں، افریت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی مرضی کو خدا بنا رکھا ہے؟ اپنی مرضی جیسے چلتی ہے اس کی پیچھے چلتا ہے، جیسے اپنی مرضی کو خدا بنائے. اس سے زیادہ کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ جی. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں سے بیکتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی سخت سزا ہے، اور اس لیے سزا ہے کہ انہوں نے یوم الحساب کو بلا دیا. یہ تو پچھلی آیات تھی. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، دیکھو ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی کائنات کو بیکار بے مقصد نہیں بنایا، یوں ہی کھلونوں کے طور پہ نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، بلکہ حکمت کے تحت بنایا، کسی مقصد کے تحت بنایا. اور جیسا اس کا بنانا حکمت پر مبنی ہے، اس کا خاتمہ بھی حکمت پر مبنی ہوگا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو فرمایا کہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی، اس کے پیچھے کسی بنانے والے کا ہاتھ نہیں جی، اور یوں ہی چلی جائے گی، کوئی لے جانا والا بھی نہیں. یہ تو کافروں کا خیال ہے. فویل للذین کفروا من النار، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، ان کے لیے خرابی ہے آگ سے، یعنی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا، آگ میں ان کو جلنا پڑے گا. پھر حق تعالیٰ شاہ یہ فرماتے ہیں کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال والی زندگی انہوں نے بسر کی، ان کو زمین میں ان کی طرح بنائیں گے جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ کیا یعنی مومن پرامن نیک لوگوں کو انجام کے لحاظ سے مفسدوں کی طرح بنائیں گے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا اپنے سے ڈرنے والوں کو ہم فاسق اور فاجر لوگوں کی طرح بنائیں گے؟ یعنی کبھی ایسا نہ ہوگا، اور عقل اس کو باور کرتی ہی نہیں ہے کہ غیر اور اپنے برابر ہوں.
جی دوست اور دشمنوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، کسی عقل مند کی عقل اس کو برداشت نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی۔ جب نہیں کرتی تو آپ سمجھو کہ دنیا میں تو معاملہ الٹا ہی ہے کہ نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ چکی میں پستے ہیں، اور بدمعاش اور مفسد لوگ جو دن دناتے پھرتے ہیں۔ متقین عسرت اور تنگی کی زندگی گزارتے ہیں، فساق اور فجار عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ ایک یوم الحساب آنا چاہیے، ایک یوم الحساب آنا چاہیے، اور جو یہ الٹا سیدھا کام دنیا میں چل رہا ہے اس کو صحیح نہج پہ لایا جائے، اور جو متقین اور خدا ترس ہیں ان کو نوازا جائے، اور جو مفسدین ہیں ان کی گرفت اور ان کو سزا دی جائے۔ یعنی دنیا کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے یہ خود تقاضا کرتا ہے، اس میں سوچو تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی یوم حساب ہونا چاہیے جہاں عدل و انصاف کا فیصلہ ہو، اس لیے کہ یہاں بہت سی کوششیں بھی کریں تو عدل و انصاف ممکن نہیں۔ ایک تو یہ کہ لا علمی ہے، بہت کوئی پڑھا لکھا جج بھی ہوگا تو وہ سارے حالات اور کیفیات سے واقف نہیں، حق کس کی طرف ہے باطل کس کی طرف ہے۔ بہت ہی منصف ہو، کسی لالچ میں نہ آتا ہو، کسی کے دباؤ میں نہ آتا ہو، جی تب بھی اس کا علم محدود ہے، اور وہ سہارا کس پہ لے گا؟ شہادت پہ لے گا۔ شہادت میں کیا یقینی ہے کہ سچی شہادت آ رہی ہے اس کے پاس؟ وہ قرینے دیکھے گا، علامات دیکھے گا، نشانات دیکھے گا، تو بہت کم ہے کہ وہ سچ تک پہنچے اور صحیح فیصلہ کر دے۔ پہلے تو یہ کہ ایسا خدا ترس منصف ہیں ہی کم، اکثر منصف کیا ہیں؟ رشوت خور ہیں، رشوت لے کے فیصلے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کے دباؤ کے نیچے ہیں، اوپر سے جو فیصلہ آتا ہے کہ کہا جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس دنیا میں صحیح فیصلے جو لوگوں کے مقدمات کے ہیں وہی ممکن نہیں ہیں، تو دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے کون فیصلہ ہو؟ وہ تو کوئی عدالت کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ انصاف کا کوئی نہ کوئی دن ہو، اور کوئی ایسا منصف ہو کہ جس سے کوئی چیز چھپی نہیں، جو بذات خود سب چیز کو جانتا ہو، تبھی صحیح فیصلہ ہوگا۔ جس کی نظر سب پہ برابر ہو، جس کے دل میں کسی سے اونچ نیچ نہ ہو، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ایک طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور سب کے سارے کیفیات حالات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، اس لیے صحیح فیصلہ ہوگا تو قیامت کے دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جو دنیا میں دھاندلی ہو رہی ہے فیصلوں میں، یہ وہاں نہیں ہونے دوں گا، اور فساق اور فجار کو نیکوں کی طرح نہیں کیا جائے گا، وہاں صحیح فیصلہ ہوگا۔ جی اب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صحیح فیصلہ ممکن ہی نہیں، ممکن تو ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ترازو بھیجا ہوا ہے، لیکن ترازو جن کے ہاتھ میں ہیں وہ جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ ترازو تو اللہ نے بھیجا ہے، ووضع میزان، اللہ نے تو میزان قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہے انصاف کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے قرآن اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ تاکہ آپ اس کتاب کی کو سامنے رکھ کر لوگوں میں انصاف کا فیصلہ کریں۔ تو معلوم ہے کہ ترازو تو موجود ہے، تو پہلے تو یہ کہ اس ترازو کو سمجھے کون؟ سمجھنے والی ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ سمجھ جائیں تو پھر دباؤ میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ترازو میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ نہیں
کہ آدمی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اور ممکن ہی نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ اسے فرمایا کتاب انزلنا الیک، یہ عظیم الشان کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں، اس کے احکامات میں غور اور فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نازل ہوئی ہے، صرف اس لیے نازل نہیں کہ آپ اس کی صرف تلاوت کریں اور تلاوت کر کے صرف ثواب کمائیں، بلکہ اس لیے ہی نہیں، وہ بھی مقاصد میں سے ایک ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں ترازو ہے اللہ کا بھیجا ہوا، اس میں غور و فکر کرو اور اس کے ارشادات کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کرو۔ لیدبروا آیاتہ اور ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی عقلوں کو اس کے علم سے روشن کریں۔ تو یہ عقل کی روشنی ہے، جیسے کہ سر کی روشنی آنکھ ہے جی، تو مادی دنیا میں آنکھ نہیں تو ٹھوکریں کھاتا ہے آدمی، یا آنکھ بند کر لے تو ٹھوکریں کھائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا، محض عقل سے کرے گا، تو عقل پھر اندھی ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں جا کر غارت کر دے گی۔ تو اس لیے اس میں غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں اولو الالباب۔ تو جب تک اس سے لوگوں نے نصیحت حاصل کی تو نظام دنیا کا بھی ٹھیک چلتا رہا، صحابہ کرام کا دور ہے، اس کے بعد کچھ اور حکمران ایسے اچھے آئے ہیں جنہوں نے اس کی روشنی میں زندگی کا سفر جاری کیا، تو بہت اچھا دور ان کا گزرا، امن کا دور، خوشحالی کا دور۔ لیکن جن لوگوں نے اس سے آنکھیں چرائیں تو کبھی ان میں امن اور چین نہیں آیا، اور کبھی خیر اور خوبی ان کے دور میں نہیں آئی، آج بھی نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں ہے کہ کتاب الگ جگہ پڑھی ہوئی ہے، ہم اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں، اور طرف دیکھ رہے ہیں۔ کتاب اللہ کے نور مبین سے روشنی پا کر شتر بانوں پہ روشن ہو گئے اسرار سلطان۔ یعنی عرب کے اونٹ چرانے والے جن کے پاس علم تھا ہی نہیں، انہوں نے ایسی حکمرانی کی کہ آج بھی دنیا دنگ ہے۔ تو انہوں نے کہاں سے روشنی پائی؟ کتاب اللہ کے نور مبین سے روشنی پا کر۔ اور تو کوئی ان کے پاس نہ کالج تھا، نہ کوئی نصاب تھا، نہ کوئی پروفیسر تھا، ایک ہی پروفیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی کتاب تھی قرآن حکیم، یا پھر اس کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیث۔ قرآن اور حدیث ہی پورا سرمایہ علم تھا، اور ساری روشنی اسی سے حاصل کی۔ تو پہلے ان کو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے تھے ڈھنگ سے، پھر ایسے چرواہے بنے کہ دنیا کو چلا کے رکھ دیا۔ بات اب کیا ہوگا جی، اب کیا ہوگا وہاں پر؟ کہاں پر؟ سعودی عرب کا؟ ہاں، اب تو مطلب اب تو وہ شتربان تو نہیں رہے نا، اب تو شہنشاہ ہیں۔ اب وہ بھی ادھر سے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنی کتاب لپیٹ کے انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ چلو بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی تھوڑا بہت، لیکن کتنے ہیں جو تلاوت تک بھی نہیں کرتے، جن کے گھروں میں قرآن ہے ہی نہیں، وہ بھی تو ہے نا۔ مولانا افسوس اس بات کا ہے کہ میں جب گیا تھا سعودی میں، وہاں کے مزدلفے میں ہم لوگ سو رہے تھے آرام فرما، رات کے 3 ساڑھے 3 بجے دھنا دھن پولیس کی کاریں شروع ہو گئی کھانا پکانا، لوگ تھکے ماندے نماز پڑھ کے سو رہے ہیں، وہ اچانک پولیس والے آ کے سب جو سونے والے سب کو اٹھا دیے۔ ہاں ٹھیک، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ کنگ جا رہا ہے، سب کو جا رہا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، کنگ جہاں سے جائے گا پھر تو کتنی پریشانی ہوئی، سارے لوگ جو حاجی ہیں لیٹے ہوئے ہیں، خالی ان کی گاڑی گزر رہی وہاں سے، جس کی وجہ سے سب پریشان۔ تو یہی بات ہے نا، جہاں لباس ایک بنایا ہے، ترانہ زبان کا لبیک ایک بنایا ہے، امام ایک بنایا ہے، وہاں پھر بھی وہی چیز ہو جائے گی، تو پھر تو مقصد نہ ہوگا۔ حج کا تو مقصد یہ ہے کہ لباس بھی سارے امیر ہے، غریب ہے، لباس بھی ایک ہو، زبان پہ ترانہ بھی لبیک کا ایک ہو، ایک امام کے پیچھے سرب سجود ہوں، کوئی اونچ نیچ نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز، لیکن اب تو بندہ نواز ماشاءاللہ پھر وہی بندہ نوازی ہے۔ تو یہی جو چیزیں ہیں نا کہ اب قرآن ایک طرف ہے اور آپ ایک طرف جا رہے ہیں، یہ تو خرابی ہے۔ کہاں وہ تھے کہ حکمران کبوتر کا جالا، یعنی اس کا جو ہے کیا نام اس کو، انڈے دینے کے لیے گھونسلہ ہے، گھونسلے کی وجہ سے اپنا ٹینٹ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ٹینٹ نہ ہٹاؤ کیونکہ یہاں گھونسلہ ہے۔ یعنی جب مصر فتح ہوا تو عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ فاتح تھے نا، اور سب سے پہلے گورنر بھی تھے نا، جب فتح کر کے وہ اندر گئے تو انہوں نے پہلے کیمپ لگایا اپنا، وہی ٹینٹ جو لے کر کے تھے، یہ نہیں کہ لوگوں کے گھر خالی کر کے اس میں جا کر بس جائیں یا گورنر ہاؤس بنا دیں، وہ تو بعد کی بات۔ تو انہوں نے اپنا ٹینٹ لگائے تھے، ساری انتظامیہ ٹینٹوں میں رہتی تھی، گورنر صاحب بھی ٹینٹ میں رہتے تھے۔ پھر جب شہر میں امن قائم ہو گیا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ ہوا سٹی میں، تو گورنر صاحب کے ٹینٹ میں ایک گھونسلہ بنا دیا تھا کبوتر نے یا کسی پرندے نے، اور انڈے بھی دے دیے تھے۔ اتنا عرصہ وہ ٹھہرے تھے نا وہاں پر۔ جب سارے ٹینٹ اتارنے لگے کہ جاؤ بھائی آگے جانا ہے، تو انہوں نے کہا میرا ٹینٹ چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہا یہاں گھونسلہ ہے، چڑیا نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، یہ ٹینٹ رہنے دو۔ وہ ٹینٹ انہوں نے چھوڑ دیا، چلے گئے جی۔ بعد میں اسی جگہ میں جب نئی بستی آباد ہوئی تو اس شہر کا نام ہی رکھا فسطاط، فسطاط کا اپنا ٹینٹ، فسطاط مصر میں شہر ہے باقاعدہ۔ یہ وہی ٹینٹ کی جگہ ہے جہاں گورنر صاحب نے چھوڑا تھا محض، ہاں پرندے کو تکلیف نہ، اس نے انڈے ڈالے ہیں، وہ بچے دے گا، ٹینٹ رہنے دو۔ یہ لوگ تھے نا جب جہاں جاتے تھے تو فتوحات قدم چومتی تھیں۔ اب تو یہ ہے کہ سب کو پامال کرو، صرف ہمارے لیے راستہ بناؤ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اب داؤد علیہ السلام کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ایک یہ ہے کہ نہ صرف ان کو خلافت ارضی دی، نبوت اور رسالت، بلکہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے کہ بیٹا بھی انہی خوبیوں کا رہا جیسے کہ باپ تھا، ان کو بھی نبوت دی، بلکہ حکومت تو ان سے بھی زیادہ شاندار اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بخش دیا داؤد کو، ہیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہیبہ، کسی کو کوئی چیز گفٹ کرنا، یعنی ہم نے سلیمان جیسا لائق بیٹا ان کو گفٹ کے طور پہ دیا، وہ خود کہیں سے نہیں لائے، ہم نے گفٹ کیا ان کو جی۔ سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، سلیمان کیسے کتنے اچھے بندے تھے جو ہم نے ان کے باپ کو بطور گفٹ کے دیے۔ تو داؤد علیہ السلام کے صاحب کو بتایا تھا نا کہ 19 بیٹے تھے، اور یہ سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب 18 بیٹے بڑے بڑے تھے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو باپ کے جانشین بنایا جاتا۔ اللہ نے وہ قابلیت سب سے چھوٹے بیٹے میں رکھی تھی، جو 13 سال کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلاوا آ گیا واپسی کا، تو فرمایا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو بنا لیں۔ اللہ کس کو بنا لیں؟ 19 بیٹے ہیں جی۔ پھر کچھ سوالات فرشتہ لے کر آیا کہ یہ سوال سب بیٹوں کے سامنے رکھیں، جو اس کا صحیح جواب دے دے اس کو جانشین بنا دیں۔ یہ فیصلہ ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ امتحان کا پرچہ آ گیا، پرچہ آیا تو انہوں نے بیٹوں کے سامنے پرچہ ذکر کیا کہ جو ان سوالات کا ٹھیک جواب دے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ ایک ایک کو سوال پڑھ کے سنائے، کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے کا نمبر آیا تو ایک ایک سوال کا ٹھیک جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہین فتین حضرت سلیمان کو بنایا تھا کہ بچپن ہی میں بہت شاندار فیصلے کرتے تھے، بہت ایک فیصلہ تو ان کا وہاں سورہ انبیاء میں گزر بھی چکا ہے نا،
یعنی باپ کی موجودگی میں یہ ججمنٹ کرتا ہے جی. اور کبھی کبھی باپ نے فیصلہ کر دیا پھر ان کا فیصلہ ان کو زیادہ پسند آیا, جیسے کہ وہ سورہ انبیاء میں ایسے ہی ہے جی, کہ کھیت میں رات کو کسی کے جانور کسی کھیت میں چلے گئے, اس کا کھیت سارا خراب کر دیا. جس کا کھیت خراب کر دیا تھا وہ مقدمہ لے کر آیا جانوروں والوں کے خلاف داؤد علیہ السلام کے پاس. ان کی شریعت کا قاعدہ اور قانون یہی تھا کہ جانور کھیت والوں کو دے دیے جائے, جن جانوروں نے کھیت خراب کیا ہے وہ ان کو دے دیا جائے, اور زمین اس کو دے دی جائے, جن تبادلہ ہو جائے. تو فیصلہ کیا, اللہ فرماتا ففہمنا سلیمان کو ہم نے اس سے بھی اچھا فیصلہ سمجھا دیا, ہم نے سمجھا دیا. انہوں نے کہا ابو آپ نے فیصلہ کر دیا, شریعت اور قانون کا یہ فیصلہ ہے, لیکن ایک بات میری سمجھ میں بھی آتی ہے, یہ بھی سن لیں, اگر ایسا کر لیں تو. وہ کیا کہا, ایسا کریں کہ بالکل تبادلہ نہ کریں, کہ زمین والے کو اس کی بکریاں دے دیں اور بکری والے کو اس کی زمین دے دیں. میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا ہے کہ زمین والے کو بکریاں دے دیں اس وقت تک کہ وہ کھاتا پیتا رہے, ان کے دودھ وغیرہ استعمال کرتا رہے, اور کھیت دے دیں بکری والوں کو, اور ان کو کہیں اس میں کاشتکاری کرو, اور جیسی فصل پہلے تھی جب ایسی فصل ہو جائے تیار تو زمین والے کو فصل سمیت زمین دے دیں, اس کی بکریاں ان کو واپس دے دیں. تو کتنا اچھا فیصلہ. انہوں نے کہا ٹھیک, یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ایسے ہی زمین ادھر دے دیں ادھر بکریاں دے دیں, پتہ نہیں دونوں کی قیمت برابر بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تو کتنا اچھا ہے کہ جب تک اس کا نقصان پورا نہیں ہوا اس کے جانوروں سے وہ فائدہ اٹھائے, اور جب یہ اس کا نقصان پورا کر دیں کھیتی باڑی کر کے فصل پوری کر دیں, پھر ان کی چیز ان کو دے دیں, ان کی چیز ان کو دے دیں. یہ تو وہاں ہے. ایک اور فیصلہ کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں سفر میں جا رہی تھیں, دونوں کے پاس 2 بچے تھے. ایک کا بچہ جو بڑی تھی کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا, تو وہ بڑی تھی, اس نے چھوٹی کے بیٹے کا کہا یہ میرا ہے, تیرا والا بھیڑیا لے کر گیا ہے. زبردستی کر لی, دھاندلی کہ یہ بچہ جو پڑا ہے نا یہ میرا ہے, وہ جو لے گیا بھیڑیا وہ تو تیرا تھا. اس نے بہت کچھ کہا, نہیں اس نے کہا نہیں کیا ہے. اب بڑی کو کون سمجھائے, چھوٹی تو چھوٹی ہے, بڑی تو بڑی ہے. یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلو فیصلہ داؤد علیہ السلام کا پاس لے جاتے ہیں, جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ. لے کر گئے تو قصہ بیان کیا, تو وہ بڑی کچھ چالاک تھی, اس نے پھر اس طریقے سے داؤ پیش سے بات کی کہ داؤد علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ اسی کا ہوگا, اسی کو دے دیا. چھوٹی نے صبر کر لیا, چل کوئی گل نہیں. جب فیصلہ سن کے واپس نکل رہی تھیں تو رستے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہا تھا, کہا خیر ہے, کہاں سے آئی ہو, کہا جی فیصلہ لے کر. کیا کس مقدمہ کیا تھا, کہ یہ تھا. فیصلہ کیسا, کہ یہ ہوا. کہا اچھا تو میں بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہوں, آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ کیا کہا چھری لے آؤ بھائی, چھری لے آؤ. کیوں جی, کہا اس کو 2 پیس کر کے اس کو بھی دیتے ہوں, آدھا اس کو دیتے ہوں, یہ کیوں محروم رہے. تو کہتے ہیں بڑی چپ ہو گئی کہ میرا تو نہیں, اس کا بھی نہ رہے, کیونکہ اس کا تو تھا نہیں, اس کے دل میں تو ترس تھا نہیں. کہ میرا تو ہے نہیں ہے, اس کا بھی نہیں رہے, جان چھوٹے دونوں کی. وہ چپ رہی. چھوٹی نے منت کی, حضرت مہربانی کیجیے, بچے کو 2 ٹکڑے نہ کریں, اسی کا ہے اسی کو دے دیں, میری خیر ہے اسی کا. آپ نے پکڑا, اس چھوٹی کو دے دیا. پتہ چل گیا نا کس کا ہے. اس کے دل میں بچے کی رحم ہے, یہ اس کا ہے. وہ تو چپ کھڑی تھی, اس کا ہوتا تو کہتے نہیں. تو ایسا اللہ نے ایسا ان کو سمجھایا. تو بہت زیرک تھے, اب 13 سال کی کیا عمر. خیر باروں پرچہ کے سوالوں کا جواب دیا تو آپ نے ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا 13 سال کی عمر میں. اور پھر ایسی شاندار اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں.
وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، بہت اچھا بندہ، جس کو اللہ کہیں بہت اچھا بندہ، اس کی اچھائی میں کیا شبہ۔ اللہ فرمائے کہ بہت اچھا بندہ، اِنَّهُ اواب، کہ وہ اتنی عظیم الشان سلطنت اور حکومت کے باوجود بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ لوگ تو چھوٹی سی حکومت پا کر بھی خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو خدا سے غافل، اتنی بے مثال حکومت کے باوجود انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بار بار ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہی ہے کمال، کہ جتنا پھل لگے اتنا جھکے۔ تن تن کے چلتا ہے انسان جب ہو کیسا بھاری، تن تن کے چلتا ہے، یہ ہمارے ایک شاعر تھے سید امین گیلانی، ان کا شاعر، تن تن کے چلتا ہے جب ہو کیسا بھاری، اس سے اچھی پیڑ کی ڈالی پھل لگتے جھک جائے، اس سے اچھی پیڑ کی ڈالی پھل لگتے جھک جائے۔ تو پیڑ کی ڈالی پہ جتنا پھل زیادہ لگیں گے اتنی زیادہ جھکے گی، اور جو جتنی خالی ہوگی اتنی۔ تو جس میں کمال ہو، مجھے کمال سے جتنا جھکے گا اتنی با کمال ہوگا۔ تو حضرت داؤد السلام انہ اواب، جتنی سلطنت بڑی اتنا رجوع زیادہ۔ کہتے جس طریقے ان کے پاس تخت شاہی تھا نا، جو پرواز کرتا تھا، اڑتا تھا جی، بہت بڑا جہاز، تو وہ فضا ہوا کی دوش پہ جب اوپر جاتے، جتنا کہتا اوپر جاتا اتنے ہی وہ کرسی پہ جھکتے جاتے تھے، جتنا اوپر اٹھتا تھا اتنے ہی آپ کا سر جھکتا جاتا تھا۔ تو جتنا اللہ بڑا کرے اتنا اس کو جھکنا چاہیے، یہ کمال ہے۔ اِذْ ضُرِبَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ صافنات گھوڑے، عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے۔ جیاد جید سے عمدہ، اور صافنات صفن کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جو جب کبھی کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا 3 پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور 1 پاؤں کو موڑ دیتے ہیں، صرف اس کا نوک جو ہے نا کھر وہ زمین پہ ہوتا ہے، باقی سارا مڑا ہوا ہوتا ہے اس طرح۔ ابھی دیکھے ہوں گے نا، تصویر میں تو دیکھتے ہی ہوں گے، عمدہ گھوڑے کی تصویر ایسی ہوتی ہے، 3 پاؤں پہ کھڑا ہے، چوتھے کو اگلے پاؤں کو 1 کو موڑ دیا ہے، کھر زمین کے ساتھ لگا ہے، باقی سب مڑا ہوا ہے جیسے آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ ایسے گھوڑے کو، یہ بہت عمدہ نسل کا گھوڑا اور بہت تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے، ان کو صافنات کہتے ہیں۔ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں 4 پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ دوسرے درجے کے ہوتے ہیں، اور جو کھڑے ہوں تو تیسرے کو موڑ کے کھڑے ہوں، یہ بڑا عمدہ قسم کو، اسی کو صفن کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایسے گھوڑے تھے جو جہاد کے لیے پار رکھے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے جو صافنات تھے، یعنی جب کھڑے ہوتے تو 3 پاؤں پہ کھڑے ہوتے، چوتھے کو موڑ لیتے تھے، جیسے کہ ابھی بھاگنے کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں، اور بڑی عمدہ۔ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا، مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ جو اب ہزاروں تعداد میں گھوڑے آئے ہیں جہاد کے لیے، ان کو ذرا مجھے معائنہ کراؤ، مجھے ذرا دکھاؤ، اس لیے کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، اس میں استعمال ہونے والے گھوڑے بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر لکھ دی گئی ہے۔ بہترین چیزیں ہیں گھوڑے، بہترین جانور ہیں، اس لیے کہ کیوں اچھے ہیں کہ اس لیے کہ جہاد میں کام آتے ہیں، یہ جہاد کا آلہ ہے، جہاد میں کام آتے ہیں، اس لیے ان میں خیر لکھی گئی ہے۔ تو ان کے پاس ہزاروں کی تعداد، تو ان کا یہ جہاد میں استعمال ہونے والے ہیں، ان کی دیکھ بھال یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا، تو خود جا کے دیکھتے تھے، ان کو معائنے کے لیے ایک دفعہ پیش ہوئے۔
فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، دیکھتے کہ تو ہزاروں تعداد تھے، ایک ایک کے پاس دیکھتے، ایک ایک کو جا کر دیکھتے، دیکھتے دیکھتے مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا، مغرب ہوگی سورج ڈوب گیا۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو کہنے لگے او ہو میں نے مال کی محبت کو چاہا، عن ذکر ربی، اپنی رب کی یاد سے، یعنی اس وقت تو عصر کے وقت میرے رب کی عبادت کا مخصوص وقت تھا، کوئی ان کی نماز تھی یا جو بھی عبادت کا مغرب سے پہلے کرتے تھے، تو اس دن وہ گھوڑوں کو دیکھتے 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 وہ ٹائم گزر گیا، حتیٰ توارد بالحجاب، یہاں تک کہ سورج حجاب کے پیچھے چھپ گیا، مغرب ہوگی۔ اب انہیں احساس ہو یہ مال کی محبت میں اتنا میں لگ گیا، ان کی دیکھ بھال میں، کہ اپنے رب کے اس مخصوص ذکر کے وقت سے میں بے خبر رہا اور وہ وقت چلا گیا۔ ردوا علیہ، کہنے لگے اچھا ان گھوڑوں کو ذرا دوبارہ میرے پاس لاؤ، واپس لاؤ ان کو، دوبارہ پھر واپس لاؤ ان کو۔ فاتفق مسهم بالسوق والعناق، جب دوبارہ لائے گئے تو وہ لگے ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹنے، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، قربانی کر دی۔ اچھا اس مال کی وجہ سے، اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے میری عبادت کا وقت چلا گیا، چلو اس کو نظروں سے ہٹاؤ، ان کو نظروں سے ختم کرو۔ جی تو یہ بھی ایک غیرت ہوتی ہے دینی، کہ جو چیز اللہ کی عبادت میں حائل ہو اس چیز ہی کو ہٹا دو۔ یہ بعض لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا نہیں ہوتا۔ تو کہ جو ان کی وجہ سے آج میری نماز ضائع ہو گئی ہے، ان کو ختم کرو، ان کو ذبح کرو، ان کو قربانی کرو، تو سب قربان کر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے جو میں نے بتائی، زیادہ مشہور بھی یہ ہے۔ ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب سورج ڈوب گیا، وہ عبادت کا وقت ان کا چلا گیا، تو انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، پھر یہ عن جو ہے دوسرے معنی میں ہوگا کہ میں نے اس مال کی محبت کی اپنے رب کی ذکر ہی کی وجہ سے، یعنی ان کی دیکھ بھال یہ بھی اللہ کے ذکر کا ایک حصہ ہے۔ اگر وہ ذکر جو الگ کرتا تھا وہ نہیں کر سکا، تو یہ جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال، ان سے پیار محبت بھی تو عبادت کا ایک حصہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ چلی گئی، یہ بھی تو عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے کہ جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال یہ بھی میرے رب کے ذکر کا ایک حصہ ہے۔ جی تو مجھے کوئی اس پہ افسوس نہیں ہے کہ وہ چلی گئی، اب بھی تو میں عبادت میں لگا ہوا تھا۔ جی کہا ان کو دوبارہ لاؤ، پھر اور بھی ذرا ان کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، کیونکہ ان سے محبت کا اظہار بھی ذکر ربی ہے۔ تو پھر لائے گئے تو تفقہ، پھر ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے پیار سے، اور ٹانگوں پہ بھی ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو مس کا معنی ہاتھ پھیرنا بھی ہے، اور مس کا معنی ہاتھ کا ایسا پھیرنا کہ اس کو کاٹ ڈالنا، دونوں معنی ہیں۔ تو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ تو صحیح جی زیادہ مشہور وہی جو پہلے میں نے کی کہ ان کو ذبح کر دیا، لیکن چونکہ یہ بھی عبادت کا حصہ تھا تو دوسری تفسیر بھی ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اگر میں اپنی ذاتی عبادت نہیں کر سکا تو جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی تو عبادت کا حصہ، یہ بھی عبادت ہی کر رہا تھا، اگر اس کی وجہ سے وہ رہ گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن زیادہ یہی ہے مشہور کہ ان کو ذبح کر دیا، قربانی کر دی، تاکہ یہ ہٹ جائے، اور وہ جس کی وجہ سے وہ ذاتی عبادت نہیں کر سکا تھا، یعنی یہ غیرت کی وجہ سے ان کو ذبح کر دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باغ کا مسئلہ تھا کہ باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، بڑا عمدہ باغ تھا ان کا، نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چڑیا درختوں پہ آتی جاتی تھی، تو نماز میں تھوڑا سا دھیان ادھر چلا گیا، نماز ختم کی تو کہا اس باغ ہی کو ہٹا دو بھائی، اس کو صدقہ کر دو، دیکھو نا یہ باغ نہ ہوتا، یہ چڑیا نہ آتی، یہ گھومتی پھرتی نہیں تو میرا خیال ادھر نہ جاتا۔
تو میری نماز میں اس نے خلل ڈالا باغ کی وجہ سے، تو باغ ہی کو صدقہ کر دیا۔ یہ بھی ایک غیرت دینی اس کو کہتے ہیں، اور اس قسم میں بھی کئی واقعات ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، ایک بات اور ہے آگے، یہ ہے ان کی آزمائش۔ جیسے پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر تھا نا، اب یعنی سلیمان علیہ السلام کی بھی ایک آزمائش کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے نبی ہیں اور اس کے ساتھ بڑے حکمران بھی ہیں، امتحان سے ان کو بھی گزرنا پڑا۔ تو یعنی اس امت اور حضور کو تسلی دیا رہا ہے کہ آپ امتحان سے گزر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ کے پہلے سابقین انبیاء بھائی جو ہے وہ بھی امتحانات سے گزرے، تو امتحان سے گزرنا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ آزمائش آتی ہے ہر کسی پر، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس کے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ لیکن یہ پھر آگے زیادہ ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ تھوڑی سی بات رمضان کے نام سے کر لیں۔